بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ویسے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بڑی دھمکی لگائی ہے صحافیوں کو کہ کوئی جو الیکشن ہے 8 مئی کے، اس کے حوالے سے خدشات کا اظہار نہ کرے میڈیا میں، اور اگر خدشات کا اظہار کرنا ہے تو اپنی بیوی سے کر لیں، اپنے کسی دوست سے کر لیں۔ اس پہ بہت سارے من چلے، انہوں نے لکھا سوشل میڈیا پر اگر اپنی بیوی نہیں ہے تو پڑوسی کی بیوی سے بات کر لے، لیکن نتائج کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ لیکن میں یہاں پر جو بات کر رہا ہوں اس میں جو اب تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو سرویز آ رہے ہیں، اس کے بعد مجھے یہ لگتا ہے، میں تو کروں گا یہ بات اس لیے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت انتخاب نہیں کرائے گی، اس لیے کہ یہ نگران جو ہیں یہ تو تسلسل ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کا، نواز شریف کے یہ ساتھی ہیں۔ تو جو ہر سروے ہو رہا ہے، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا، سوشل میڈیا پر کوئی سروے ہو، وارڈ میں جا کے، حلقے میں جا کے لوگوں سے بات کریں، 80%، 85% لوگ جو ہیں، اگر 100 بندوں سے بات کریں تو 80 بندے کہتے ہیں کہ ووٹ ہم نے دینا ہے بلے کو، تحریک انصاف کو، عمران خان کو۔ تو کہاں سے الیکشن کروائیں گے؟ یہ تو اس کو باہر لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب فیصل آباد میں بھی ایک دہشت گردی کا پرچہ درج کر لیا ہے اور وہاں پر عمران خان کو لے جانے کی بات ہے۔ تو ایک سے ہو ضمانت کیس میں، دوسرے سے ہو ضمانت کیس میں، کوئی ارادہ نہیں ہے ان کا عمران خان کو چھوڑنے کا، کوئی ارادہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو کہیں پر یہ جلسہ کرنے کی اجازت دیں۔ کے پی میں لوگ کر رہے ہیں، زور سے کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی کر رہے ہیں۔ پنجاب میں ابھی لوگ اس سٹیج پر نہیں آئے کہ آ کے انتظامیہ سے لڑیں۔ وکیلوں نے کمرہ، وہ جو سیشن کورٹ لاہور بند کیا احتجاج کے طور پر، لیکن پھر اس کو کھول دیا۔ اب ان سارے حالات میں ہمیں جو اب آوازیں آ رہی ہیں، اس میں آصف علی زرداری کا جو آج کا بیان ہے وہ بڑا اہم ہے۔ یہ تقریر انہوں نے کی ہے، گفتگو کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے مخالفین الیکشن لڑیں، عمران خان جو ہیں وہ باہر آئیں، پی ٹی آئی لڑے، اس کو ہونا چاہیے۔ اور ساتھ انہوں نے جو ایک بات کہی ہے کہ اس صدی میں مارشاء اللہ لگنے کا امکان بہت کم ہے۔ کیوں یہ کہا انہوں نے؟ دیکھیں، جو میرا ویلاگ ہے وہ اس بات پر ہے کہ کیوں یہ کہنے کی ضرورت پیش آئی آصف علی زرداری کو کہ امکانات کم ہیں صحیح، امکانات کم ہیں۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب پوچھیں آصف علی زرداری سے کہ الیکشن کے انعقاد کی بات ہو رہی ہے، 8 فروری تاریخ آ گئی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ کے امکانات کم ہیں، یعنی کچھ ہیں صحیح لیکن اس صدی میں ماشاءاللہ کے امکانات کم ہیں۔ لیکن یہاں پر جو نون لیگ کے لوگ باتیں کر رہے ہیں مبینہ طور پر، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یو کے اور یو ایس اے کے جو سفیر ہیں وہ کیوں ملے اسحاق ڈار سے؟ اور ابھی تو اسحاق ڈار اب وزیر نہیں ہے، وہ کیوں رہتے ہیں کیبنٹ بلاک میں؟ کس وجہ سے رہتے ہیں؟ وہ سینٹ میں ان کو ہاؤس قائد عوان ان کو جو بنانے کی بات ہے۔ جناب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 77 میں کیا تھا اس وقت ضیاء الحق نے، یہ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن اس طرح کی کہانی چل رہے ہیں۔ تب یہ ہوا تھا کہ تھوڑے دن پہلے الیکشن سے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے بڑے جلسے، اتنے بڑے بڑے جلسے کہ کانپ گئی اس وقت کی اسلامی جمہوری اتحاد، اور اس وقت ضیاء الحق بھی کانپ گیا کہ یہ تو بھٹو الیکشن جیت جائے گا تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے الیکشن ملتوی کر دی، اور یہ ساری سیاسی جماعتیں اس کابینہ میں جا کے بیٹھ گئیں۔ انہوں نے، چاہے وہ یہ مولانا فضل الرحمان کے ابا جی کی جماعت تھی، ان کی اپنی جماعت تھی، جس کی بھی تھی، یہ اس وقت جس وقت الیکشن 77 78 میں ملتوی ہوئے تھے، یہ کابینہ میں اکثریت نے، ان جماعتوں کی اکثریت نے نمائندگی لے لی تھی، اور اس کے بعد پھر جو ہوا ہم سب نے دیکھا۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایک یہ جو 8 فروری ہے، پورا ماحول بن گیا ہوگا الیکشن کا، تو اس سے چند دن پہلے یہ وہ جو تاریخ ہے وہ دہرائی جا سکتی ہے۔ اور پھر کون بنے گا وزیر اعظم؟ ابھی جس طرح کسی کو کوئی شرم نہیں آئی، احد چیمہ کو بنا لیا، فواد حسن فواد کو بنا لیا، ڈاکٹر توقیر پرنسپل سیکرٹری، کسی کو کوئی شرم آئی؟ اچھا پھر آپ دیکھیں پنجاب گورنمنٹ ہے، پتہ نہیں 10 مہینے ہو گئے ہیں، انلیگل ہے، چلی جا رہی ہے، نہ کسی عدالت نے بات کی، نہ کسی اور نے بات کی۔ تو جناب جو تیار کیا جا رہا ہے، جو سارا تانا بانا بنا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار کو وزیر اعظم بنایا جائے، ایک نیشنل گورنمنٹ اس وقت کھڑی کر دی جائے اور اسحاق ڈار کو وزیر اعظم بنایا جائے، کیونکہ نواز شریف کا جو گروپ ہے اس کے نمائندہ اسحاق ڈار ہیں یا نواز شریف ہیں۔
جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ کہانی کوئی نہیں ہے ان کی، وہ بس نعرے شعرے ماریں گے اور وہ ضروری ہے، لیکن ان کو نہیں کوئی ایسا چانس. تو یہ جو آصف علی زرداری صاحب کی جو بات ہے کہ اس صدی میں ماشاء اللہ لگنے کا امکان بہت کم ہے، یہ بڑی ایک میننگ فل بات ہے. امکان ہے صحیح، دس از واٹ ہی سیز اٹ مینس. تو اب جناب فوج تو یہ کہہ چکی ہے کہ ہم تو سیاست میں نہیں آئیں گے، ہم تو سیاست میں نہیں آنا چاہتے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نگران حکومت ہے یہ ساری ایک سازش کر رہی ہے کسی کے ساتھ مل کر، کیونکہ اس وقت اگر عمران خان باہر نہیں آتے اور الیکشن کے لیے پی ٹی آئی کو نہیں ملتا موقع تو اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا بینیفیشری مسلم لیگ نون ہے، اس کے علاوہ تو کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ حکومت جو ہے یہ کس کو فائدہ دے رہی ہے؟ مسلم لیگ نواز کو فائدہ دے رہی ہے. تو یہ ایک جو گٹھ جوڑ ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں جو نگران حکومتیں ہیں، چاہے صوبائی حکومتیں ہیں چاہے مرکزی حکومت ہے، وہ ان کا جو ٹلٹ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف ہے. اور اس بات کا اس کو کنفیس کر چکے ہیں، اعتراف کر چکے ہیں جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کے ان کی ملاقات مریم نواز صاحبہ سے ہوئی تھی پہلے نگران وزیر اعظم بننے سے پہلے. اب ایک منشور کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے اور اس میں بھی وہ جو لوگ ہیں سارے، لیکن اس میں راجہ ریاض جو ہیں بائی دا وے ان کو نہیں رکھا گیا. لیکن ایک چیز جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان زیادہ جو بگاڑ کا باعث ہے، وہ نون لیگ نے سندھ کے جو صدر ہیں وہ بنا دیے ہیں جناب بشیر میمن صاحب کو، اور ایم کیو ایم نے آ کے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ الیکشن لڑیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جے ڈی اے بھی اس وقت ساتھ مل جائے نواز شریف کے اور ایم کیو ایم بھی ساتھ ہے تو پھر، اور پی ٹی آئی کو اگر موقع نہیں دیا جا رہا وہاں پر اس طرح الیکشن لڑنے کا، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ جو الائنس آئے گا اس میں اب مولانا فضل الرحمان کی جماعت اگر ملتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایک الائنس ہوگا پیپلز پارٹی کے خلاف. اور اس میں آصف علی زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو آنا چاہیے، باہر آنا چاہیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان باہر نہیں ہے، تحریک انصاف نہیں لڑ رہی، تو پنجاب میں تو پھر نواز شریف کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ پھر تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو وہ جو اس وقت ایک بڑی عجیب سی یہ سیاست اور یہ جو گیم بنی ہوئی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کا فائنلی کس کی بات مانی جاتی ہے. لیکن یہ میں خبر آپ کو بتا دوں کہ بین الاقوامی طور پر جو طاقتیں ہیں، میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو چائنیز کونسل جنرل نے جو انٹرویو دیا میں نے وہ آپ کو بتا دیا، لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کی جو جیوگرافک جو ان کی ہماری ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک دباؤ بڑھ رہا ہے نگرانوں پر کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. پی ٹی آئی اس میں اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے. اور آج جو جس طریقے سے عدالتوں نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 بینچ تھے، انہوں نے جو عمران خان کی پٹیشنز کو جس طرح لیا ہے، ایک میں پروسیکیوٹر نے ٹائم لے لیا یعنی اٹارنی جنرل نے ٹائم لے لیا، دوسرے میں الیکشن کمیشن کے وکیل نے ٹائم لے لیا، اور بڑے آرام سے عدالت نے اس بات کو سوچے بغیر، اس بات سے قطع نظر کہ اگر فیصلہ جلدی نہیں ہوا تو عمران خان صاحب کی نااہلی برقرار رہ سکتی ہے، وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، انہوں نے ٹائم دے دیا. تو کوئی یہاں پر ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی موڈ نظر نہیں آ رہا کسی طریقے سے بھی وہ ریلیف دے. اور سپریم کورٹ میں جو ان کی درخواست ضمانت دائر ہے، وہ اگر ضمانت ہو بھی جائے تو پھر کسی اور مقدمے میں گرفتار ہوں گے، باہر نہیں آ سکتے. لیکن اگر یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ کون سے بینچ کو ریفر ہوتا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر طارق مسعود صاحب کے پاس جاتا ہے تو پھر نہ ہی سمجھو. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ نے